بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ریسپیکٹڈ ویورز، امید ہے آپ کے سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے ایک پوسٹ میرے سامنے سے ابھی گزری ہے، جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلی بار میں نے ورک شاپ کا لیٹر 10 دن بعد موصول ہوا اور ورک شاپ ہونے کی وجہ سے بی ایڈ کے اس کورس میں فیل ہو گئی۔ دوبارہ اس کا ایڈمیشن بھیجا تو اسلامک ویل اوپن یونیورسٹی کی طرف سے 10 جون کو لیٹر ایشو ہوا اور 12 جون کو ورک شاپ تھی۔ اب یہ لیٹر کل مجھے موصول ہوا اور ورک شاپ پھر سے مس ہو گئی۔ تو آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی اس طرح سے ورک شاپ مس ہوں اور یہ لیٹر لیٹ ملا ہے اسٹوڈنٹ کو، اور اسٹوڈنٹ جو ہے الٹیمیٹ یونیورسٹی کو بلیم کر رہی ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ لیٹر جو ایشو ہونے کی ڈیٹ ہے، اگر آپ یہاں سے چیک کر لیں گے تو اسلامک ویل اوپن یونیورسٹی نے بہت سے بچوں کو لیٹر ایشو کرتے ہیں، لیکن وہ لیٹر ان تک پہنچتے دیر ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ لیٹر ایشو ہوتا ہے اسلام آباد سے۔ ٹھیک ہے، میری یونیورسٹی سے ہمبل ریکویسٹ ہوگی کہ یہ لیٹر، پہلی چیز تو اس بچے کا ایشو سالو کرنے کے لیے جو لیٹر بھیجے جائیں وہ ریجنل آفیسز سے بھیجے جائیں اسٹوڈنٹ کو، وہ ان کو کیونکہ ریجنل آفس سے جب لیٹر اس کے اسٹوڈنٹ کو پہنچے گا تو وہ جو ہے اس تک جلدی پہنچ جائے گا بنسبت اس کے کہ ہیڈ آفس اسلام آباد سے بھیجے جائیں۔ اچھا، اب دوسرے نمبر پر اس اسٹوڈنٹ کا مسئلہ کس طرح سے حل ہو سکتا تھا؟ اس نے سمپل اسلامک ویل اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ اوپن کرنی تھی، ورک شاپ کے لنک پر کلک کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، اور اسٹوڈنٹ جو اس میں مسٹیک کرتے ہیں، چینل یا یو انفو کو سبسکرائب کر لینا، اس میں اسٹوڈنٹ سب سے پہلی مسٹیک وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے اسی لنک پر کلک کرتے ہیں اور یہاں پر اپنا رول نمبر لکھتے ہیں اور سرچ کر لیتے ہیں۔ وہ صرف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ جو لنک ہوتا ہے نا، یہ آپ کا جسٹ آن لائن ورک شاپ کا لنک ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس کے نیچے یہ والا لنک جو اویلیبل ہے، یہ آپ کا فیس ٹو فیس ورک شاپ کا لنک ہے۔ یہ دونوں فیس ٹو فیس ورک شاپ کے لنک ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا ہم زوم کر دیتے ہیں تاکہ آپ کو کلیئر کٹ نظر آ سکے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ فیس ٹو فیس ورک شاپ شیڈول، اس کے بعد کمپلیٹ ورک شاپ شیڈول فار پوسٹ گریجویٹ بی ایڈ اور اے ڈی سی پروگرام۔ ٹھیک ہے، تو آپ نے ان دونوں کو بھی چیک کرتے رہنا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ نے اس کے اوپر کلک کیا ہے تو یہاں پر آپ کو کمپلیٹ پی ڈی ایف میں ڈیٹیل شو ہو گئی ہے کہ کون سی ڈیٹ کو کون سی ورک شاپ فیس ٹو فیس یعنی کہ ایکسپیکٹڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اور اس لنک کے ذریعے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی یہ جو ورک شاپ کا ان کو لیٹر موصول ہوا ہے، یہی اگر اس لنک پر کلک کر کے اپنا رول نمبر لکھتے اور یہاں سے سبمٹ کے بٹن پر کلک کرتے تو ان کو ایزیلی پتہ چل سکتا تھا کہ ان کی ورک شاپ کب ہے۔ اس لیٹر کے لیے ان کو ویٹ کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں تھی۔ البتہ ایک چیز میں آپ تمام اسٹوڈنٹ کو بتاتا جاؤں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کی اس طرح سے ورک شاپ مس ہو جائیں تو آپ نے فوراً جیسے ہی آپ کو لیٹر ملتا ہے آپ نے ریجنل آفس سے کانٹیکٹ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ریجنل آفس سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ سر یہ دیکھیں یہ مجھے لیٹر لیٹ ملا، مجھے ویب سائٹ کا نہیں پتا تھا۔ ٹھیک ہے، کوشش یہ کریں کہ اپنے ریجنل آفس سے کانٹیکٹ کریں، ہوپس ہو وہ اگلے بیچ میں آپ کو اوبلائج کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، ریجنل آفس سے بھی ریکویسٹ ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے بچہ آتا ہے تو اس کو کائنڈلی اوبلائج کریں اگر ورک شاپ چل رہی ہے تو۔ اگر وہ نہیں چل رہی تو پھر ظاہری بات ہے کہ آپ کو کمپلیٹ سبجیکٹ ریپیٹ کرنا پڑے گا۔ ری اپیئر اس میں نہیں ہوتا، پھر سے میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ری اپیئر کبھی بھی نہیں ہوتا۔ اس میں اب یاد رکھنا ہے آپ بچوں نے کہ اس دفعہ یونیورسٹی نے اپنے جو کوئز والی پالیسی ہے اس میں بھی تھوڑا سا چینج کی ہے، اور ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ کچھ دن میں کوئز جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے اس طرح سے کہ اب کوئز میں بچوں کو کاپی پیسٹنگ بھی الاؤ نہیں کریں گے وہ۔ ٹھیک ہے، تو اس کے لیے تھوڑا سا ریڈی ہو جاؤ۔ باقی اس کے لیے میں اسٹوڈنٹ کو تھوڑا سا ایک چیز کہتا ہوں کہ اسٹوڈنٹ کی تھوڑی سی مسٹیک ہے، یونیورسٹی کی طرف سے ویسے میلز بھی کی جاتی ہیں، اگر ریجنل آفس سے میری ہمبل ریکویسٹ ہوگی، وہ اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن فیمیلز کے لیے جو کانٹیکٹ نمبر شیئر کرنا یا فیس بک دیکھنا یا واٹس ایپ دیکھنا تو وہ تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ ریجنل آفس سے آپ کانٹیکٹ کریں، آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ باقی جو اسٹوڈنٹ کی ورک شاپ اب مس ہو چکی ہیں اس کا تو کچھ حل نہیں ہے۔ اگر آپ کا کوئز مس ہو جاتا ہے یا ورک شاپ مس ہو جاتی ہے اس کا کوئی حل نہیں ہے، یونیورسٹی کے پاس آپ کو اگین جو ہے وہ اپلائی کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اب اس میں یونیورسٹی کو بھی ہم بلیم نہیں کر سکتے ہیں، ہر چیز پر ہم یونیورسٹی کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں اسٹوڈنٹس، لیکن اس میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ کی مسٹیک ہے۔ اس میں میں یونیورسٹی کو یہ کہوں گا کہ یونیورسٹی کی مسٹیک نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، البتہ آپ اسٹوڈنٹ اگر ایکٹیو رہا کریں نا تو آپ کو ایزیلی پتہ چل جایا کرے گا کہ بھائی ایک دفعہ اس کی ورک شاپ رہ چکی ہیں، اگلی دفعہ اس کو چاہیے تھا تھوڑا سا ایکٹیو رہتی، تو یہ میڈم ایکٹیو رہتی تو بعد میں انہیں پتہ چل سکتا تھا۔ البتہ
اب ابھی بھی ان کو اس چیز کا معلوم نہیں ہوگا تو یہ آن لائن ورک شاپ والے لنک کے ذریعے جا کر ایزیلی چیک کر سکیں. اب ہو سکتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ مجھے کہیں کہ سر ہمارے پاس تو موبائل ہے, ہمارے سامنے تو اس طرح کا ویو نہیں ہے, تو 3 ڈاٹ پر کلک کر کے ڈیسک ٹاپ ویو کر لیا کرو. ادروائز آپ یہاں سے نیچے جاؤ گے, اسکرول کرو گے تو آپ کو یہیں پہ ورک شاپ کا لنک مل جائے گا. آپ کمنٹس کے جواب دے دیتا ہوں. اچھا, پہلی کمنٹ ہے مہنور نے کہا ہے وعلیکم السلام سر, لنک شو نہیں ہو رہے, کس چیز کا لنک؟ اچھا, اسائنمنٹ کا لنک اگر شو نہیں ہو رہا, اوپن نہیں ہو رہا, تو اسائنمنٹ 2 طرح سے ہیں, ایک ہے پی ڈی ایف, ایک ہے ڈاکومنٹ. تو آپ کو ڈاکومنٹ اوپنر یا پی ڈی ایف اوپنر کر کے کرنا پڑے گا. اگر پھر بھی نہیں ہے تو آپ ریجنل آفس سے کانٹیکٹ کرو, وہ آپ کو آپ کے اسائنمنٹس دے دیں گے. ویسے اسائنمنٹ ساری اپلوڈ ہو چکی ہیں. اگر پھر بھی نہیں ہوتا آپ مجھے میل کر دیں, انشاءاللہ آئی ول ہیلپ یو. وعلیکم السلام سر, سی ایم ایس پر اپلائی کیا ہے, اسٹیٹس فی ویریفائڈ, ایسا مطلب ہے کہ ڈی ٹی آر ایس پر اپڈیٹ نہیں. لاسٹ منڈے 8 جون کو اسٹیٹس تھا, اپلائی 2 جون کو کیا تھا. اچھا, 2 جون کو آپ نے اپلائی کیا ہے اور آج 22 ہو چکی ہے, تو کافی لیٹ ہو چکا ہے. آپ کا اب تک فیس پیڈ آ جانا چاہیے, ٹھیک ہے. باقی اگر آپ ویٹ کر لیں, اصل میں ڈگری کے لیے میں کسی کو بھی اپلائی کرنے سے پہلے دیکھ لیا کیجیے, کیونکہ 2 مہینے تک آپ کی اپلیکیشن پروسیس ہوتی ہے. اس لیے میں سب کو کہتا ہوں کہ ڈگری اپلائی کرنے سے پہلے دیکھ لیا کیجیے کہ آپ کی ڈاکومنٹس ٹھیک ہے. باقی آپ ایسا کریں, exams.aiuu.edu.pk پر میل کریں اپنا چلان, ان سے کہیں کہ میری ویریفائڈ کر دیں. سر بی ایس 4 ایئر میں 1.5 ایئر کیا ہوا ہے, ایچ ای سی نے ویریفیکیشن اپلائی کیا تھا, کون سا آپشن سلیکٹ کریں کہ بی ایس 4 ایئر آف ایجوکیشن یا 14 ایئر؟ اچھا, اس میں ایسا کیجئے کہ آپ نا, اگر آپ نے بی ایس 4 ایئر کیا ہوا ہے, بی ایڈ 1.5 ایئر کیا ہے, اور ایچ ای سی میں ویریفیکیشن کے لیے اپلائی کرتے ٹائم اگر آپ نے ایچ ای سی ویریفیکیشن کے لیے اپلائی کرنا ہے تو 14 ایئر آف ایجوکیشن میں سلیکٹ کریں, اور اس میں دیکھیں کہ آپ کا بی ایڈ 1.5 ایئر اویلیبل ہے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ 16 ایئر سلیکٹ کر کے اس کو آپ دیکھیں, ٹھیک ہے. اور اگر نہ ہو تو آپ مجھے میل کر دیں تاکہ میں اس کو چیک کر سکوں. لیکن یہ یاد رکھنا کہ اگر آپ 2.5 ایئر سلیکٹ کر کے بی ایڈ 1.5 ایئر کی ڈگری کریں گے تو وہ آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دیں گے, اور پھر آپ کو ایڈٹ کرنا پڑے گی. چلان فی کے بعد کیا ہے بی ایڈ 1.5 ایئر آرڈنری کی, ٹھیک ہے, کوئی ایشو نہیں ہے. آپ 1.5 ایئر آرڈنری کی آپ نے اپلائی کر دیا ہے تو ویٹ کر لیں, ٹھیک ہے. اور اس کی بیک سائڈ پہ ویسے لکھا ہوا ہے 1500 آئی تھنک سو فیس ہے. سر بی ایس والوں کی بکس بھیجی گئی ہیں یونیورسٹی کی دفعہ یا نہیں؟ نہیں, بی ایس والوں کی کوئی بکس نہیں بھیجی گئی, البتہ اے ڈی بی کی بھیجی گئی ہیں. سر ایف اے کیا ہے, مجھے کیا ابھی تک بکس نہیں ملی؟ اچھا, میرے کزن کی بھی آلریڈی کل بکس بی اے کی آئی تھنک سو ریسیو ہو چکی ہیں, کتابیں بھیجنا سٹارٹ کر دی ہیں. ہوپ سو شاید آپ کو بکس مل بھی چکی ہوں گی. اگر نہیں ملی تو آپ آن لائن ٹریک کر سکتے ہو. اے آئی یو فیل کیا جاؤ اور ری اپیئر میں پاس کرتے ہیں. اے آئی یو میں فیل ہو جاؤ تو ہاں, ری اپیئر میں لازمی پاس ہو جاتے ہیں اگر بچوں کا پیپر اچھا ہو, لیکن اس دفعہ ری اپیئر میں بھی مجھے نہیں لگ رہا, کہنا نہیں چاہیے. اصل میں پہلے پالیسی یہ ہوتی تھی کہ ہر ایک ٹیچر کے پاس ایک ہی پیپر آتا تھا, تو ایک ٹیچر کے پاس پیپر ہے, اس کے 35 نمبر بچے کے بن رہے ہیں, اس نے کہا چلو یار 40 نمبر دے کے پاس کر لو. اب یونیورسٹی نے نیا طریقہ کار کیا, اب انہوں نے ہر ایک سوال ایک ٹیچر کو دیا ہے, تو ہر ایک ٹیچر اپنے مطابق نمبر لگا رہا ہے. سر آئی ایم بی اے اسٹوڈنٹ آفٹر سیکنڈ سیمسٹر, آئی ایم گوئنگ ٹو جرمنی آن اے ویزا, گیو می سم گڈ ایڈوائز. اوکے, اف یو آر گوئنگ فار جرمنی, تو جرمنی کے لیے سب سے پہلی چیز میں آپ کو یہ چیز کہوں گا کہ اگر تو آپ اسٹڈی سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہ رہے ہو تو بھائی آپ کو سب سے پہلی ایڈوائس یہ ہے کہ اب جب آپ واپس اگر آؤ, بی اے کنٹینیو کرنا چاہو کر سکتے ہو. اگر آپ چاہو تو آپ اپنی ڈگری کو آن لائن موڈ پر شفٹ کروا سکتے ہو. دوسرے نمبر پر جرمنی جا رہے ہو تو ایک چیز کا خیال رکھنا کہ وہاں پر کوئی بھی بندہ آپ کا فرینڈ نہیں ہوگا. اور ہمارے ہاں جس طرح سے پاکستان میں ہم ایک دوسرے کی کیئر کرتے ہیں, فکر کرتے ہیں, نو ڈاؤٹ ہمارے جو بڑے لیڈرز ہیں وہ جس طرح سے ہماری فکر نہیں کرتے, لیکن عوام ایک دوسرے کی کیئر بہت زیادہ کرتی ہے. لیکن جرمنی میں یا آؤٹ آف کنٹری وہ چیز ویسی نہیں ہے. وہاں پر لا جو ہے وہ اس طرح یہاں پر تھوڑی بہت ریلیکسیشن ہو جاتی ہے, لیکن وہاں پر اس طرح کی ریلیکسیشن نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ وہاں جانے کے بعد سب سے پہلے جرمن سیکھو, ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پر وہاں پر فرینڈز بناؤ, لیکن کسی کو فرینڈ
क्लोज फ्रेंड मत बनाओ, ठीक है। बाकी आप समझ सकते हो, क्योंकि वहाँ पर कुछ लोग जो हैं वो हमारे मुल्क का नाम ख़राब कर चुके हैं, उसकी वजह से हमारी एक नेगेटिव इम्पैक्ट बन चुका है वहाँ पर। अलबत्ता मैं तो कभी नहीं गया, इतनी मैं आपको एडवाइस क्या करूँगा, बट एक चीज़ है कि वहाँ पर फ्रेंड्स किसी को मत बनाओ। आजकल फ्रेंड्स बनाने का ज़माना नहीं, और ट्रस्ट का ज़माना तो हरगिज़ नहीं है। बी कॉम स्प्रिंग 2026 के गाइड कर दो, लाजमी असाइनमेंट बाय हैंड करनी है। बी कॉम की असाइनमेंट हैंड रिटन कर सकते हो और हाथ से लिखनी है, और ट्यूटर के एड्रेस पर कोरियर करवानी है, ठीक है। मोटिवेशन हब होप सो पता चल गया होगा। इस्लामिक कोड 201, इसके क्या करनी है 201 पूरी का अब्दुल शहूर पूरी कमेंट मेरे भाई लिखा करो। सर बीए सर मेरी बुक्स लिखा आ रहा है, मगर आपके 2 मंथ हो गया ना अब्दुल रहमान, आपकी बुक्स अब ट्रैकिंग में होंगी, आप ट्रैक करो, आपको मिल गई होंगी। ब्रिलियंट सर, थैंक यू सो मच आखिरी कमेंट के लिए, इस भाई ने हमें ब्रिलियंट कहा है। और बाकी लाइक सब्सक्राइब तो करते नहीं हो, चलो आपके लिए फिर भी हम वीडियोस बना देते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, तो हम याद रखिएगा, टेक केयर। ये वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। एक सब्सक्राइब करने से जो है वो मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मज़ीद ऐसी वीडियोस बनाता रहूँगा। शुक्रिया।